الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ. محترم حاضرین، جس زمانے اور حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں شرور و فتن کی کثرت ہے. ایک سے بڑھ کر ایک فتنے اور برائیاں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، انسانی سماج کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں. ایسے بڑے بڑے فتنے اور پریشانیاں کہ ابھی ایک سے آپ گزر رہے ہیں، دوسرا آتا ہے جو پہلے کے بارے میں پہلے کو کمتر بنا دیتا ہے. جیسا کہ خود صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے الفاظ آج کے حالات پر ہو بہو فٹ آتے ہیں. چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ ان امتکم ہذہ جعل عافیتہا فی اولہا، کہ تمہاری یہ امت اور یہ قوم جو ہے، اس کے ابتدائی اور اول حصے میں عافیت مقرر کی گئی ہے، رکھی گئی ہے. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اس کے بعد والے حصوں کو امت کے ایسی بلائیں اور ایسے معاملات اور چیزیں اس کو لاحق ہوں گی، پہنچے گی، جسے تم ناپسند کرو گے، انکار کرو گے. ناپسندیدہ چیزیں بلا اور مصیبتوں کی شکل میں اس کو لاحق ہوں گی. وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے الفاظ ہیں، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا بنا دیں گے، رقیق بنا دیں گے. ایک مصیبت آئی، ابھی اس سے آپ جھونج رہے ہیں، اسے جھیل رہے ہیں، اس میں حیران و پریشان ہیں کہ اس سے بڑی دوسری مصیبت اور پریشانی آ گئی، پہلے والی کو اس نے ہلکا بنا دیا. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، پھر ایک فتنہ آئے گا اور مسلمان، ایک مومن بندہ یہ کہے گا هَذِهِ مُهْلِكَتِي، یہ تو مجھے ہلاک کر دینے والی ہے. ثُمَّ تَنْكَشِفُ، پھر وہ مصیبت ہٹ جائے گی. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، پھر دوسرا فتنہ آئے گا اور مومن کہے گا هَذِهِ، یہ بھی ایسی ہے، ایسی ہے، یعنی یہ بھی ہمیں ہلاک کر دینے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بہت ہی جامع بات بیان فرمائی، جو پوری ایک کتاب ہے، لیکن ہم اسے سرسری طور سے سنتے سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةِ، تو جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ فتنے آئیں گے، فتنے انسان کے دین و ایمان کو ہلا دیتے ہیں، اسے غلط راستوں پر چلا سکتے ہیں، ایمان کے راستے سے ہٹا کر کفر، ضلالت اور گمراہی کی راہوں پر لے جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان فتنوں سے متاثر ہو کر جو مر گیا وہ جہنمی ہوگا. تو بڑی فکر ایک مسلمان کو آخرت کی ہونی چاہیے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ ان یزحزح عن النار، کہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے نجات پا جائے، ویدخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائے، فلتأتہ منیتہ، تو اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر اور اس کے آخرت، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. موت اس حالت میں ہمیں آئے کہ اللہ پر ایمان ہو، ایمان بگڑا نہ ہو، اور آخرت پر ایمان ہو. یہ سلامت ہے تو آخرت سلامت اور محفوظ ہے. یہ ان فتنوں کے شر سے آپ حقیقت میں بچ گئے. یہ میں نے جیسا کہ کہا جامع جملہ ہے. اس حدیث کو بطور آئینہ، معیار اور کسوٹی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کا حصہ ہے، کلمات جامعہ، کم الفاظ زیادہ معنی، چنانچہ اس میں بھی معنی کا ایک سمندر سمٹا ہوا ہے۔ اسے سامنے رکھیے، کسوٹی بنائیے اور موجودہ حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے گریبان میں ارد گرد میں جھانکیے کہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کہ آج ہمارے ارد گرد برائیوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، بے حیائی، بدکاری، حرام خوری، شہوات اور شبہات کے تمام فتنے الگ الگ شکلوں میں، نئی نئی شکلوں میں ہیں۔ گناہوں کو آرٹ کی شکل دے کر نیکی اور حسن کا رنگ دے دیا گیا ہے، حکومتوں کی سرپرستی ہے، اور جو کل تک گناہ تھا، جو کل لوگ چھپا کر کرتے تھے، وہ آج کھلے عام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گناہ جن کے لیے آدمی چھپنے کی کوشش کرتا تھا، وہ آج اس کے جیب میں، گھر میں اور تنہائیوں میں، موبائل پر اور دوسرے جگہوں پر اس کے امکانات اور راستے نظر آتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن نے گناہوں کے تمام راستوں کو ایک دم عام کر دیا ہے، اور لوگ اس پر بے روک ٹوک، بلا تردد دوڑے جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں خود ہمارے شہر کے حالات آپ جانتے ہیں، اخبارات سے، اور کچھ جو لوگ بعض تحریکیں یا کوششیں کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی، اس کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں خودکشی کے واقعات اہل ایمان میں، مسلمانوں میں بہت ہوئے۔ قریب دنوں میں ایک ہی دن اور 2 دن کے فاصلے سے ایک گھر میں 2 خودکشی کے واقعات، اور کئی واقعات خودکشی کے واقعات۔ کون لوگ؟ مسلمان۔ غیر مسلم کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتا، مسلمان کر رہا ہے جسے یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگر میں مر گیا تو اب توبہ، استغفار، نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ہے، دوسرے گناہوں کو کرتے ہوئے اس کو یہ ایک چاہے خوش فہمی ہی صحیح، شیطان جو مبتلا کرتا ہے یا اپنے طور پر سوچتا ہے کہ آج گناہ کروں گا کل توبہ کر لوں گا، یہ امید باقی رہتی ہے کہ توبہ، استغفار، مغفرت کا موقع مل جائے گا۔ خودکشی کے بعد تو یہ موقع نہیں ملتا۔ ایک مومن، خودکشی کے اسباب کیا ہے اس پر میں نے مستقل خطبہ دیا ہے۔ بزدلی، حالات کا سامنا نہ کرنے کا حوصلہ نہ ہونا، مایوس ہو جانا، یہ مایوسی کا علاج قرآن و حدیث بتاتی ہے۔ اللہ رب العالمین پر جسے ایمان ہے وہ تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اس کی حکمت پر، اس کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے، اور جانتا ہے کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مشیت و مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو اب اگر میں ناکام ہوا ہوں، مجھے کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت لاحق ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کا امتحان ہے، آزمائش ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مومن بندہ مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی قوت، مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑا حوصلہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی اور قرآن نے خودکشی کو حرام قرار دیا، کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا قیامت تک وسیع عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کو حلال سمجھ کے مرا تو کافر ہو گیا، حرام سمجھ کے مرا تو گناہ کبیرہ ہوا، پھر بھی عذاب کا مستحق ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے اگر ایمان والا ہے۔ تو یہ خودکشی کے واقعات ہمارے سماج میں، ڈپریشن، مایوسی، اور آدمی نے اس میں اور بھی کئی آئینے میں نظر آتا ہے کہ ہمارے سماج کے جو لوگ یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ اس دنیا کو زیادہ سمجھ رہے ہیں، دنیا ہی کو اہم سمجھ رہے ہیں، یہاں کی ناکامی ہو گئی تو مر جائیں، اور آخرت کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں، ایمان نہیں ہے کہ مر جائیں گے تو نجات مل جائے گی، جبکہ یہاں اس دنیا کے بعد والا مرحلہ زیادہ مشکل ہے اگر آدمی گناہوں کے ساتھ رب کے سامنے جاتا ہے۔ تو ایک مومن بندہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اس کے خلاف کوششیں ہو رہی ہے، مزاج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زنا، بدکاری ہمارے سماج میں عام ہے، جہاں دوسری شادی کو گناہ سمجھا جاتا ہے، وہاں کئی لڑکیوں سے اور لڑکیوں کا کئی مردوں سے تعلق آج عام ہو چکا ہے۔ اس کے اسباب عام ہیں، بے پردگی، اختلاط، اور ہر وہ چیز جو شریعت نے منع کی ہے، مرد اور عورت سے متعلق جو آداب بتائے ہم نے اس کو غیر ضروری سمجھ کر ختم کر دیا۔ نکاح کو بھی جو ہے رسم بنا دیا، اور ایک سے زائد نکاح کو غیر مسلموں کے مزاج کے حساب سے برا سمجھ رہے ہیں۔ بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا، مطلقہ مصیبت ہوتی ہے، طلاق اور بیوہ کی بہت بڑی مصیبت ہے، اس لیے اگر دنیا کے جہنم میں بھی ہے، شادی ہو جانے کے بعد تو طلاق سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے سماج کے لوگ اسی کی تلقین کرتے ہیں۔ بے نمازی ہو، جواری ہو، شرابی ہو شوہر، نہیں چلنے دو، سمجھائیں گے، دین کی اہمیت نہیں ہے،
متقی پرہیزگار دیکھ کر نہ شادی کی جاتی ہے نہ معاملات کیے جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سماج اور معاشرہ بن رہا ہے، دین کو غیر اہم قرار دینے کا یہ نتیجہ ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ رو رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہوں گا کہ یہ ہماری کرنی کا نتیجہ ہے۔ وہ چاہے سماج کے بڑے ہوں، گھر کے ذمہ دار اور سرپرست ہوں، والدین ہوں، ٹیچرز ہوں، یا اسکول اور کالج میں پڑھانے والے دوسرے ذمہ داران ہوں، یہ تمام کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مجرم ہے وہ سماج کے بگاڑ کے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر جائزہ لے۔ میں ایک خطبے میں یا کئی خطبوں میں بھی یہ پیش نہیں کر سکتا کہ کون کہاں کیا غلطی کر رہا ہے۔ تربیت اور تعلیم میں کوتاہی، بے ایمانی، غلط تعلیم دینا، ہر ایک اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے غلط راستوں کو، گناہوں کو اختیار کیا ہے۔ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ایک جگہ جھوٹ بول رہا ہے اور انانیت کا شکار ہے، تو وہ اس کو برا کہتا ہے۔ جو غیبت چغلی کر رہا ہے اور بے حیائی اور زنا کر رہا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے۔ بے حیائی اور زنا کرنے والا کہتا ہے میں تو اس سے بہتر ہوں، وہ تو فلاں گناہ کر رہا ہے۔ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ ہاتھ مار رہا ہے۔ الگ الگ مزاج سے الگ الگ قسم کے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ بے حیائیاں عام ہے، ناجائز تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں جس کا تذکرہ ہم مجلسوں میں کرنا برا سمجھتے ہیں، گناہ کی تبلیغ ہوگی۔ محرم رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو پامال کیا جا رہا ہے، رشتوں کا لحاظ کیے بغیر تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کے اسباب پر ایک لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے۔ ایک بنیادی یہ کہ ایمان اور تقوی کا جنازہ نکل رہا ہے، دوسرے یہ کہ برائیوں کو فروغ دینے کے تمام اسباب اندر سے اور باہر سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ٹی وی، موبائل اور غیر مسلموں کے پلاننگ، منصوبہ بندی جس کی ہم کو خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا عنصر ہے۔ یہ جو ننگی فلمیں، گندی باتیں، کتابیں اور آرام سے اس قسم کے چیزوں کا حصول جو ہو رہا ہے، یہ ان کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ گلیمر کی دنیا، فلمیں، فلم اداکار اور دوسرے بہت سارے سماجی وہ کردار جن کو مشہور کر دیا گیا، ان کو نمائندہ بنا کر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی شخصیت کے تناظر میں وہ دین و ایمان کے معاملات کو، اخلاقیات کے معاملے کو اختیار کرتے ہیں۔ ننگے پن کو برا نہیں سمجھتے۔ محرم رشتے داری میں فلموں میں دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم بھی کیوں نہیں کر سکتے۔ سماج میں کہیں ہوا تو لوگ خبریں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بھائی بہن کا معاملہ ایسا ہو گیا، سسر اور بہو کا معاملہ ہو گیا، اور جس نے نہیں سوچا ہے یہ خبریں سن کر وہ بھی سوچنے لگتا ہے۔ یہ میں بولنے پر مجبور ہو رہا ہوں، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ اس قسم کی خبریں لوگوں کو بتانی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا غیر محسوس طریقے پہ تبلیغ ہوتی ہے۔ اس قسم کی برائیاں ہیں، اس پر کوشش کی جا رہی ہے۔ نشہ، ہمارے ہاں تحریک چل رہی ہے ہاں کہ شراب اور نشے کی تباہ کاریاں کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، یہ ام الخبائث ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، تقریروں میں بولی جا رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ نہیں جانتے۔ کوئی جاہل سے جاہل آدمی آپ اٹھائیں سماج اور معاشرے سے اور اس سے پوچھیں کہ بتائیے کہ کیا وہ نشہ کرتا ہے، نشے کے نقصانات کا آپ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے نقصانات کو وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ لوگ کم جانتے ہوں، کچھ لوگ زیادہ جانتے ہوں۔ اس سے پوچھئے کہ کیا اللہ اور رسول نے، اگر وہ مسلمان ہیں، اسے حرام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر وعیدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ اسے معلوم ہے جو نشہ اختیار کر رہا ہے۔ اب نشہ اختیار کرتا ہے جس کو ام الخبائث حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ اور ماں ہے۔ ایک انسان میں اور جانور میں فرق کرنے والی بنیادی چیز ہے عقل و شعور۔ اسی کی بنیاد پر ایمان اور اخلاقیات کے تقاضے کو آدمی پورا کرتا ہے۔ جب آپ کی عقل ہٹ گئی تو ایمان کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اصول کیا ہے، یہ آپ نہیں جانیں گے۔ تو جانوروں سے اور انسانوں سے اگر دونوں کا موازنہ کریں تو دونوں میں فرق عقل اور شعور کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر میں نے کہا ایمان کرتا ہے۔ لیکن جب عقل نہیں رہ گئی، عقل پر پردہ پڑ گیا، عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں، اور اس کی تعریف کرتے ہیں الخمر ما خامر العقل۔ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل و ہوش سلامت نہیں رہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل میں، شراب کے نشے میں آدمی ڈرائیونگ کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے تو ہوش میں ہوتا ہے۔ نہیں، وہ کچھ چیزیں اس کی بحال ضرور ہوتی ہیں، لیکن نشے سے ہٹ کر جب وہ پورے ہوش و حواس میں یا بے نشہ ہوتا ہے، اس وقت جو اس کے ذہنی کیفیت، سوچنے کا انداز، اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، وہ نشے کی حالت میں نہیں رہ جاتی۔ تو گویا نشے کی حالت میں ایک انسان کا جو امتیاز ہے جانوروں سے الگ کرنے والی چیز، شعور، عقل، وہ ختم ہو جاتی ہے۔
یا کم ہو جاتی ہے, ختم نہ بھی ہو تو کم ہوتی ہے, تو گویا وہ جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے. اب نشے کی حالت میں آدمی آزاد ہو جاتا ہے, شرعی پابندی جب اس کو رہ نہیں گئی تو وہ زنا کرتا ہے, وہ چوری کرتا ہے. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ مجرمین یا جرم کی انتقامی کارروائی فلمی کلچر ہے, یہ بھی ایک جرم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, قتل ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں, اور اس کو شان سمجھی جاتی ہے. گروپ بنتے ہیں, گینگ بنتے ہیں, کس کے لیے؟ گناہوں کے لیے. ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, کس میں؟ گناہوں. جیسے جاہلیت کا معاشرہ تھا, میرے قبیلے کے لوگوں پر کو مار دیا تو اب جائز طریقے سے مارا, معاملہ کیا ہے یہ ایک بات اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, میرا خاندان, میرا رشتہ دار. ایسے ہی ہمارے یہاں کہ میرے گینگ کا آدمی ہے, میرے گروپ کا آدمی ہے, تو اب اس کا انتقام لینا ہے. انتقام لینے کی ایک آسان سی ترکیب آج کل لوگ بتاتے ہیں کہ نشے کی حالت, تھوڑا سا پیسہ دے دیا کہ آپ کے نشے کی لت جو ہے پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہمارا یہ کام کرنا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ کرواتے ہیں. یہ ایک الگ بیماری ہے, مصیبت اور پریشانی ہے. شریف لوگوں کو ڈرنا پڑتا ہے کہ ہم شرافت میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ مقابل والا جذبہ انتقام میں کسی نشے باز کو جو ہے کچھ سپاری دے دے وے, کوئی معاملہ کر دے وے, اور نشے میں آ کے وہ چھری چاقو کا استعمال کر لے وے. نیکیاں, شرافت, اچھائیاں دب رہی ہیں بظاہر, یہ چلتی نہیں ہے, یہ معاملہ مستقل نہیں ہوتا, لیکن فی الحال ایسا برائیوں کا غلبہ دکھائی دے رہا ہے. قتل ہو جانا, ہاں, لا یزال المسلم فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, غالباً بخاری میں ہے, بخاری کی روایت ہے کہ آدمی ایک مسلمان بندہ اپنے دین کے سلسلے میں برابر کشادگی میں ہوتا ہے جب تک کہ کسی ناجائز جان کو نہ مار دیوے. کسی جان کو ناحق اگر قتل کر دیتا ہے تو گویا دین کے معاملے میں وہ کشادگی میں نہیں رہتا. اور قرآن کی آیت ہے, من قتل مؤمنا متعمدا, جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو, مومن کو قتل کرے, فجزاؤہ جہنم, تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں صحابہ میں جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے شرک پہ توبہ کیے بغیر اگر انسان مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, شرک کو کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر گیا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, اس کے سارے عمل نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا شخص ہے, مومن کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر متعمدن, ہاں, اور توبہ نہیں کی, مر گیا, تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کے بعد نازل ہوئی ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا, یہ پہلے آئی قتل کی سزا کے ہمیشہ ہمیں جہنم میں قاتل ہوگا مسلمان کا, یہ بعد میں آئی, اس لیے یہ منسوخ نہیں ہے, یہ مستثنی نہیں ہے. پوری امت اور صحابہ کرام یہ نہیں مانتے, لیکن میں اس کی قرآن کی آیت کے مفہوم کو بیان کرنا چاہتا ہوں. کتنی شدید وعید ہے یہ قتل, خوریزی, آج اتنا بڑا جرم ہے. میں یہ سرسری طور سے خودکشی کے نقصانات, اسباب اور حرمت, شراب نوشی, سود خوری, حرام خوری جو ہمارے سماج میں عام ہے. بینک کیا کم تھے, بینکنگ سسٹم کہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں اب ایسے بہت سارے لوگ دھندا کاروبار کے طور پر, مرد تو مرد, خواتین بھی سودی بیاجی جو ہے قرض دے رہی ہیں, اور پھر غنڈوں کی طرح طاقت کے زور پر اصل کے ساتھ سود کی رقم وصولی جاتی ہے, نہ دینے پر پراپرٹی اور ملکیت کی چیزیں ضبط کی جاتی ہیں. یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. مالیگاؤں جیسے شہر میں, جو چھوٹا شہر ہے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں, وہاں کیا کیا ہو رہا ہوگا, جو بڑے شہر ہیں اور جہاں بڑی طاقتیں ہیں. پھر سیاسی جرائم الگ ہیں, چوریاں الگ ہیں, جس کا مظہر ہم سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی ڈیوٹی اور ٹائم پورا کر دیا, سڑکوں کی حالت خراب کے خراب ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ کاغذ پر ایک سڑک کا کئی مرتبہ مرمت ہوئی ہے, لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا. کیا یہ بے ایمانیاں نہیں ہیں, حرام خوریاں نہیں ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ, غلط پیسے کھلاؤ, اور یہ امید کرو کہ بڑے ہو کر وہ آپ کے فرما بردار اور اچھے بنیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟
बीज डालो बबूल का, उम्मीद रखो कि आम का पेड़ उगेगा, कैसे मुमकिन है? खराब बीज डालोगे अच्छी फसल नहीं आएगी। हमारे समाज और माशरे में तरबियत, ये चंद चीज़ें जो मैंने बताई, ये कुछ बातों की तरफ मैंने इशारा किया, ऐसी और भी बैन सुतूर में उसके जलों में मौजूद है। अभी मैं घर से निकल रहा था, अखबार पहुंचा, मेन हेडिंग देखा कि 15 रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कुछ नौजवान मुस्लिम नौजवानों की एक तंजीम थी और है, उसके ठिकानों पर छापे मारे गए। ईडी ने और क्या कहते हैं दूसरे जो एजेंसियां हैं, पुलिस की एजेंसीज की, उन्होंने जो है मिलजुल कर छापा की कार्रवाई की। एनआईए, ईडी, इन्होंने छापा मारा, जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही है। ये एक अलग मसला है। उलमाए कराम बड़े दिनों से ये बातें कहते रहे हैं, नौजवानों को समझाते हैं, उलमा से ताल्लुक़ कायम किया जाए, बड़ों से ताल्लुक़ कायम किया जाए, सही मनहज इख्तियार किया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि ये बार बार कहते हैं, समझ में नहीं आता। आज ये जो कार्रवाई हुई है और आगे जो होने वाली है मुसलमानों पर, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुतालिक जो गिरफ्तार शुदा नौजवान होंगे, उनका जो घर होगा, उनसे मुतालिक जो जमात होगी, उनके जो दोस्त अहबाब होंगे, सारों पर परेशानी आएगी। यही से क्या समझते हैं आप? मैं अपनी बात कहूँ, छोटे मकामात पर छोटा आलिम, बहुत सारे मकामात पर मैंने ये बातें कही, इनफरादी मुलाकातों और मजलिसों में ये बातें कही। उलमा का साथ पकड़ा जाए, सही मनहज इख्तियार किया जाए। ये तहरीकियत पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए मुसीबत है, ये खारिजियत है, जो सबसे बड़ा अल्लाह के रसूल की ज़बान ने इस फिरके का नाम लेकर कहा, बिदअती फिरकों में से इसी का नाम लिया, इसकी सिफात बयान की। इससे पता चला कि ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। और आपने कहा कि ये शर्रुल खल्क वल खलीका है, मखलूक में सबसे बुरे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले। तहरीकियत की शक्ल में पूरी दुनिया में ये मौजूद है। मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, बुरा लगे, लेकिन यह हकीकत है कि ये इन लोगों ने फायदा कुछ नहीं पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। मुसलमानों को कत्ल किया इन लोगों ने खारजियों की तरह। खारजियों ने हजरत अली, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, कत्ल करने वालों की तारीफ की, उनकी तारीफ में मरसिया और वो लिखे, अशार लिखे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम हजरत अली का कातिल है, उसको हम और आप अच्छा बोलेंगे, ये खारजी तारीफ करते थे। हजरत अली के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में तो आजकल ये जमहूरी मिजाज है ना हमारे यहाँ, जिसके हाथ में कलम आ गया, सोशल मीडिया में सब अल्लामा बने फिरते हैं और तनकीदें करते हैं। किसी ने किसी हुकूमत की, सऊदी अरब की अगर वो कर दी तो हमारे यहाँ कुछ अल्लामा कहते हैं कि ये मनहज सलफ को और सऊदी अरब को एक मानता है। ये जाहिल आदमी अपने आप को आलिम और अल्लामा समझ रहे हैं। किसने कहा कि दोनों को एक मानते हैं? लेकिन जो सही मनहज वाला है उसकी तायीद करना ईमान का तरीका है। गलतियां किससे नहीं होती, गलतियों को हम मनहज सही से नहीं जोड़ते। बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है, ये इसकी तैयारी सालों से हो रही है। उलमा इससे लोगों को मुत्तला करते हैं, लेकिन उलमा की हमारे नौजवान, अभी नौजवानों की बात करूं, हमारे यहाँ खबर आती है मिर्ज़ा अली इंजीनियर पाकिस्तान का। मैंने बार बार कहा कि उस आदमी को इतना घटिया मैं मानता हूँ, समझता हूँ, जाहिल मानता हूँ कि उसका नाम लेना मुझे गवारा नहीं है। नाम लेना पड़ता है अपने बेवकूफ़ नौजवानों की वजह से, कि बगैर नाम लिए लोग बयान करो तो उनकी समझ ही में नहीं आता, और नाम लेकर भी बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता। करबला में ऐसा था, आप अमीर माविया के ज़माने में होते तो अमीर माविया का साथ देते कि हज़रत अली का साथ देते? हाँ, उस ज़माने की बात। उस वक्त सहाबा कराम ने क्या किया? कुछ सहाबा ऐसे थे जिन्होंने दोनों का साथ नहीं दिया, मतलब दोनों के साथ थे, ये सबसे सही थे। हमारा जवाब ये होना चाहिए। लेकिन उस वक्त क्या होता, दोनों के नुक्ता नज़र, हालात, सियासी इज्तिहादी ख़ता, ये अपनी जगह। उस वक्त जो मौक़िफ़ लोगों ने इख्तियार किया, अपने अपने अंदाज में इख्तियार किया, किसी ने कुफ्र और शिर्क वाली बात नहीं की, और दोनों ग्रोहों में से किसी ने भी एक दूसरे को काफिर, मुशरिक, गुमराह नहीं माना। ये आज आप कहते हो कि अहले बैत की मोहब्बत का ये तकाजा है कि कातिलीन हुसैन से नफरत की जाए। अगर ऐसा है, हमारे एक दोस्त ने बताया तो मैंने कहा कि उनसे सवाल किया जाए कि अगर ऐसा है तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल आप मानते हो यजीद और उनके ख़ानदान को, और हज़रत हुसैन की शहादत के बाद उनका घर जाके उनके यहाँ मेहमान ठहरा, मतलब उनको खुद अपने घर वालों से हज़रत हुसैन से मोहब्बत नहीं थी आपके मेयार के मुताबिक।
واقعہ کربلا کے بعد دونوں خاندانوں میں 18 رشتے شادیاں ہوئی. اس واقعے کے بعد اور پہلے یزید کے ہاتھوں پر کئی صحابہ نے بیعت کر رکھی تھی, اس کو خلیفہ مانا تھا, کافر کسی نے نہیں مانا. تو آپ اتنے بہادر ہیں جو صحابہ کرام بزدل تھے اس زمانے کے, یہ آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے, لیکن رافضی دین کا دشمن آپ کو دین سے دور کرنے کے مقصد سے یہی چاہتا ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حب اہل بیت کے مقابلے کے کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے نفرت کی جائے. اب جب یزید اور ان کے ساتھیوں سے آپ نفرت کریں گے تو صحابہ بھی زد میں آئیں گے, ان صحابہ کو مقرر کرنے والے اور ان کے معاونین بھی زد میں آئیں گے. حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, کوئی نہیں بچتا. لیکن ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا, آپ سر پھوڑ دیجئے. ان گروپوں میں آپ دیکھیے کہ یہ خارجی ہوں یا آج جن کی گرفتاریاں ہو رہی ہے, ان کے ساتھ آپ جائزہ لیجئے کہ علماء کرام کتنے ہیں. ہوں گے کچھ ہوں گے علماء, جتنے بدعتی خرافاتی ہیں سب کے یہاں کچھ علماء کہلانے والے لوگ ہیں, لیکن کون کیسا ہے, کیا مقاصد ہے, ان کے علم کا کیا درجہ ہے, یہ آپ جائزہ لیجئے. لیکن اکثریت آپ کو نظر آئے گی کہ علماء نہیں ہیں, بلکہ ایک بڑی علماء کی تعداد ان پر تنقید کرتی ہوئی نظر آئے گی. اب ہمارے نوجوانوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کم سے کم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک اور جگہ کے زیادہ تر علماء جن کو غلط کہہ رہے ہیں اس کا جائزہ تو لے وے, علماء کی مجلس میں تو جائیں. یہ جو قتل, خودکشی, شراب نوشی کی تحریک چل رہی ہے ہمارے ہاں الگ الگ اسٹیج سے, اس میں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہی ہے, خیر وہ اچھا کام ہے, اچھائی کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاپولر فرنٹ وغیرہ اور ان کا جو نہج ہے, مرزا کے ماننے والوں کا جو نہج ہے, یہ منہج کی خرابی ہے, منہج کی یہ بڑی خرابی ہے. اب ہمارے سماج میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, منہج کا انحراف ہے, جڑ میں گھن لگ رہا ہے, خراب ہو رہی ہے, اور شاخ پتی کی اصلاح کی کوشش آپ کر رہے ہیں. نبی کا منہج اصلاح کا کیا ہے؟ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, لوگوں کو برا لگے گا, علماء کو بھی شاید برا لگے کچھ مسلک کی بنیاد پر, لیکن میری بات پر دلیل کی بنیاد پر غور کریں. میرا ایک جملہ دھیان رکھیں کہ اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. جن کو اعتراض اور ناراضگی ہے یا ہوگی میری باتوں پر, وہ اس سوال کا جواب پہلے تلاش کرے کہ کیا نبی سے بہتر طریقہ آپ کا ہوگا اصلاح کا, اچھائی کا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 23 سالہ دور نبوت میں پوری انسانیت میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو کی کایا پلٹ دی. صحابہ کرام اور ان کے اسلام لانے سے پہلے ان کا کیا حال تھا ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں, اور اسلام لانے کے بعد کتنے زبردست, مہذب, اعلیٰ ترین سماج اور معاشرے میں تبدیل ہو گئے. یہ ہم نہیں, مسلمان نہیں, غیر مسلم انصاف پسند بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے ایک زمانے میں اتنی عظیم شخصیات کبھی اکٹھا نہیں ہوئی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شکل میں, ان کے تربیت یافتہ افراد کی شکل میں تیار ہوئی. اور بعد کے آنے والی ہر علمی, تعلیمی, انسانی, اخلاقی تحریک جو چلی جس میں اچھائی رہی, وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام کی خوشہ چینی تھی. یہ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یورپ اور امریکہ میں بھی اگر جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ اسلام اور مسلمانوں اور صحابہ کرام کی دی ہوئی تعلیم کا نتیجہ ہے. یہ بھی ہوائی بات اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے, تاریخی حقیقت ہے, سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہے. یورپ اور امریکہ کے وہ عیسائی جو نہانے کو منحوس سمجھتے تھے, ستاروں کی پرستش کرتے تھے, جو دنیا کی چیزوں کو جن کی تحقیق آج کر رہے ہیں دنیا کے لوگ, ان کی جب پوجا پاٹ کرتے تو تحقیق کیا کرتے اس کو؟ مسلمانوں نے کالجیں کھولی اندلس میں, یورپ اور فرانس کے بچے جو ہے وہ پڑھنے آتے تھے. یہ ایک الگ باب ہے. ہاں, یہ مسلمانوں کے عروج کے, ترقی کے ادوار تھے. آج ہم زوال اور انحطاط کا شکار ہیں. ہماری وراثت انہوں نے لے لی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس جو اچھائیاں ہیں وہ اسلام سے بھیک میں ملی ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم سے, مسلمانوں سے ملی ہے, وہ مانے یا نہ مانے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر اسلام نہ آیا تو وہ دنیا ترقی نہیں کرتی جو آج کی ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو احساس کمتری کے شکار لوگ ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بگاڑ اور فساد ہے, ہم جو شراب, قتل, نشہ, زنا, ان کی شکلوں میں, یہ بھی کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ان میں سے ایک چیز بھی اگر سماج اور معاشرے میں پھیل جائے تو اس کے تانے بانے ہل جاتے ہیں,
سماج اور معاشرے کا معاملہ حلیہ بگڑ جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا امکان بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. جس سماج میں برائیاں عام ہو, روکنے ٹوکنے والا معاملہ سلسلہ ختم ہو جائے, وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ اپنی جگہ. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے شروع میں کہا شراب نوشی کرنے والے کو, نشے باز کو آپ پوچھیں کہ کیا وہ اس کے نقصانات کو, اس کی حرمت کو, اس کی وعید کو نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے. میں گناہ کر رہا ہوں, میں خود کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ قرآن و حدیث کے حساب سے غلط ہے, پھر بھی کر رہا ہوں. قتل کرنے والا قتل کو اچھا نہیں مان رہا ہے. یہ جو زنا بدکاری کرنے والے ہیں, خودکشی کرنے والے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ غلط قدم ہے, پھر بھی کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا آپ کی تقریر سے, علماء کرام سے بھی پوچھ رہا ہوں اور آپ سے بھی جو محنت اور کوشش کر رہے ہیں, کیا ہماری تقریروں سے خودکشی کرنے والا رک جائے گا, بیان سے سنبھل جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, لیکن یہ نصیحتیں کس پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ ان نصیحتوں کو اثر کی طور پر قبول کون کرتا ہے؟ اگر ان بنیادوں پہ جائیں تو میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کی روشنی میں غور کریں. پہلے اس سے یہ کہوں کہ اس لیے نبی کی اصلاح کا طریقہ, میں نے جو کہا کہ نبی کا اصلاح کا طریقہ اپنانا ہوگا, تو وہ یہ ہے کہ پہلے عقیدے کی اصلاح کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ, آخرت کو جواب دہی کا یقین کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا اور گناہ کریں یا بڑھنے کی کریں, اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ چیز اگر نہیں ہے, اس کو مضبوط نہیں بنایا, تو دنیا کا کوئی قانون, کسی کی کوئی تقریر اصلاح نہیں کر سکتی. یہ لکھ لیں. عقیدے پر اگر اصلاح نہیں ہے, دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو آپ تقوی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کی خشیت نہیں ہے تو کوئی گناہ سے کسی کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. نئے نئے قانون بنتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, سیاست میں, دوسرے مقامات پر. کہیں گناہ کا سلسلہ رک رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ بتائیے. بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ نصیحتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم طریقے پر نہیں چلتے. قرآن میں اس اصلاح کے طریقے, تربیت کے ضابطے, ہدایات بھرے پڑے ہیں. ہم خود نہیں سمجھتے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہمارے علماء اور بڑے بڑے لوگ تحریک چلاتے ہیں, شاخ پتیوں پر عمل کرتے ہیں, غیبت چغلی یا نشے کی بات کر رہے ہیں, نشے پر روک لگانے کی یا اس کی تباہ کاری بتا رہے ہیں, اور خود شرک کر رہے ہیں. قبر پرستی, بزرگ پرستی. قرآن حدیث کو آپ نے خود نہیں سمجھا, لوگوں کو سمجھائیں گے. برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. عربی کا محاورہ ہے, کلو انائن یترشح بما فیہ. اب آپ خود شرک کر رہے ہو. شرک کے جیلوں میں زنا, نشہ تو آتا ہی ہے. آپ جتنے شرک کے اڈوں پہ چلے جائیں, مندروں میں, مزارات پہ, وہاں دیکھیے عشق و محبت کرنے والے جوڑے وہاں ملتے ہیں جا کے. نشے باز وہاں نشہ کرتے ہیں, کہیں بھنگ اور کہیں چرس افیم. یہ مزاروں اور مندروں پہ آپ کو آسانی سے ملے گی. نشہ ملنے کی جگہ وہ ہے جو شرک کے اڈے ہیں. تو شرک کے ساتھ گناہ چلتے ہیں, توحید کے ساتھ نیکیاں آتی ہیں. پھونک جھاڑ, جادو ٹونا, اس کی جو دکانیں چل رہی ہیں, وہاں ہماری بچیاں اور خواتین جاتی ہیں, ایمان بھی بیچتی ہیں, پیسہ بھی دیتی ہیں, اور بعض مرتبہ عزت بھی نیلام کرتی ہیں. یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں سب کو پتہ ہے. اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے. سب کو پتہ ہے, خاموش رہتے ہیں. تو جب آپ ایک گناہ خود کر رہے ہو, آپ کو جہاں موقع مل رہا ہے, پھونک جھاڑ کے نام پر آپ کا آدمی زنا کرتا ہے, پیسے لے کے آپ فتوے بدلتے ہو, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, شرک کو بڑھاوا دیتے ہو, اہل شرک کی تردید کرنے والوں کے خلاف لڑائی کا مارچ کھولتے ہو. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے تو میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ مولوی کو جو ہے ٹھکانے لگایا جائے, جھوٹی شکایتیں کی جائے گی پولیس میں کہ یہ تو ایسا ہے, یہ تو ان سے تعلق رکھتا ہے. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, ایسا پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے. اہل حدیث کی مسجد بن رہی ہے تو دوسرے مسلک کے لوگ مسجد بنانے سے روک رہے ہیں, کمپلین کر رہے ہیں, مسجد سے روک رہے ہیں. ہماری ہی جماعت کے لوگوں کا اختلاف ہو گیا تو ان کو تقریر مت کرنے دو, خطبہ مت دینے دو, ان کو مت بلاؤ, یہ مسلمان کر رہے ہیں. غیر مسلموں کا شکوہ کیا جائے, کافر اور ہم سب دیکھتے ہیں, ان کا جھگڑا ہے.
کیوں شکایت کریں؟ کل آپ گرفتار ہوں گے، آپ کا بھائی گرفتار ہوگا تو شکوہ مت کیجیے، یہ مت بولیے قوم چپ ہے. یہ جو نوجوان جو قوم کو سننے کو تیار نہیں ہے، علماء کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، جب یہ مصیبت میں پڑیں گے تو یہ شکایت کریں کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا. آپ کب کس کے ساتھ تھے؟ کس کی مان رہے ہیں آپ؟ میں وارننگ دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں نوجوانوں کو کہ آپ اگر ایسا غلط منہج اختیار کر کے قائم ہیں اور نہیں سنتے ہیں قرآن و حدیث کی دلیلوں کی، علماء کی، کل جب آپ مصیبت میں پڑیں گے تو آپ امید کرتے رہ جائیں گے، تکتے رہ جائیں گے کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آئے. آتے ہیں لوگ، اس لیے کہ قوم اور ملت کو مجبوری یہ ہے کہ ان کے ساتھ صرف وہ نوجوان نہیں، ان کے پیچھے جڑا ہوا معاملہ ہے پورا، اس لیے کرنا پڑتا ہے. ابھی کیا کیا مصیبتیں آئیں گی یہ الگ بات ہے. یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی پھیلی ہوئی، اس میں بھی کچھ چیزیں بین السطور کی اور حاشیے کی جو آپ سمجھیں، غور کریں اس تناظر میں کہ گناہ ہو رہے ہیں، گناہ پر ہم محنت کر رہے ہیں، اور محنت کہاں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں، اور پھر جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. اس تناظر میں قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ سنیے. ہر جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. بعض علماء نے اس کی وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں اللہ کے رسول سے کہا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ آپ نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے اگر یہ نصیحت فائدے مند ہو. یہ سورہ اعلیٰ میں کہا، اور سورہ غاشیہ میں کہا فذکر انکا فذکر انما انت مذکر، آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے، آپ تذکیر کرنے والے ہی ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. تو ان دو آیتوں کی وجہ سے کہ اللہ نے ان آیتوں میں اور ان صورتوں میں مجھ سے کہا ہے کہ نصیحت کیجئے، اس لیے اللہ کے رسول ہر جمعہ میں پڑھتے تھے لوگوں کی نصیحت کے لیے. ہر جمعہ میں پڑھنا، عیدین کی نماز میں پڑھنا، یہ ان صورتوں کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے. اور اس بات کے لیے ہم کو اکساتا ہے کہ ہم اس کے مضامین پر غور کریں، سیکھیں. اگر غور کریں تو زندگی کی پوری حقیقت ان دونوں میں سے ہر ایک صورت میں موجود ہے. اور اگر ان صورتوں کے مضامین کو ہم نے گھونٹ لیا، اس کا اثر اور مقصد قبول کر لیا، تو ہماری اصلاح ہو جائے گی. یہ جو اصلاح معاشرہ اور یہ کوششیں ہو رہی ہے نا، سب سدھر جائے گا اگر یہ دو صورت مسلمانوں کو سمجھا دی جائے عملی طور. صرف علمی اور معلوماتی، آج معلومات بہت ہے لوگوں کو، عمل نہیں ہے، عوام تو عوام، خواص میں بھی. لہذا ان صورتوں کو غور سے دیکھیے، وقت کم ہے اس لیے زیادہ غور کیجیے. اور میں کہوں گا کہ ان کو بار بار دہرائیں، پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، علماء کے دروس اور علماء سے سوال و جواب کر کے مزید گہرائی میں جائیں. آپ جتنا قرآن و حدیث سمجھیں گے، عقیدہ اور اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، گناہ سے دور ہوں گے، نیکیوں سے قریب ہوں گے. چنانچہ اللہ نے فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر. سورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق اور رب کی سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرنا، پھر اس کا تعارف الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ کی ربوبیت اور اس کے کاموں کا ذکر ہے. ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد پڑھیے، پورا لمبا لمبا ایک ایک لفظ پر لکھا، قدر فہدی، سب اپنے اندر بڑے لمبے معانی کہ اللہ کی کیسی نعمتیں ہیں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو توحید کا بیان، پھر اس کے بعد قرآن کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پر نازل کرنا، سنقرئک فلا تنسیٰ والی آیتیں اس کے بعد کہہ رہے ہیں. قرآن، اللہ رب ہے، قرآن دیا، اب اس قرآن کے ذریعے سے کہہ رہا ہے کہ فذکر، نصیحت کیجیے. ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. اس سے پتہ چلا قرآن کے اس جملے سے کہ نصیحت کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ مند لگے آپ کو کہ اس کا فائدہ ہوگا کلی یا جزئی، تو آپ نصیحت کیجیے. ہاں، امام شوکانی نے یہ معنی کیا کہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، آپ کا کام ہے نصیحت کریں. اس معنی کو اپنی جگہ رکھیں، وہ بھی معنی بعض مقامات پر صحیح ہیں. لیکن یہاں اللہ نے آگے اس جملے سے کہا کہ گویا دو لوگ ہوئے، ایک سے فائدہ، ایک کو نصیحت کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، ایک کو نہیں ہوتا. اب ہمارا سماج دیکھیے کہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، واعظ ہو رہا ہے، فائدہ ہوتا ہے کیا؟ ہاں، غیبت کرنے والا غیبت کی مذمت کے چارٹ لٹکاتا ہے. غیبت کے بغیر اس کا کوئی دن، کوئی گھنٹہ نہیں گزرتا. علماء کی اور عوام کی عزتوں سے کھیلتا ہے.
لیکن چارٹ لگاتا ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، قرآن کا ارشاد ہے، یہ ہے وہ ہے. ہمارے یہاں آج یہ ماحول ہے. اس آیت سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر نصیحت کرنے سے آپ کو یہ یقین ہے کہ میں کسی کو نصیحت کروں گا تو وہ فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا، خیر کی بجائے شر پیدا ہوگا، تو ایسی جگہوں پہ نصیحت کرنے کی کا حکم نہیں ہے بلکہ منع ہے. ایسی جگہ نصیحت کرنا منع ہے. اللہ کے رسول نے پختہ قبروں کو توڑوایا تھا. آج آپ توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کام کرنا جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہو، ایسی اچھی بات کی تبلیغ بھی منع ہے. یہ شعور ہونا چاہیے آدمی کو. اور ترجیحی پہلو یہ کہاں سے آئے گا؟ علم سے آئے گا. ہاں، یہاں اللہ نے کہا کہ اگر فائدہ دے نصیحت تو تم نصیحت کرو. آگے فرمایا سیذکر من یخشی. کاش کے وقت ہوتا. ان قریب وہ شخص نصیحت قبول کرے گا، واعظ و نصیحت کو قبول کرے گا. فائدہ کس کو ہوگا؟ من یخشی، جو خشیت رکھتا ہے، جس کے اندر ڈر ہے. کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا، اللہ کے عذاب کا. خوف، خشیت، رہبت، ہیبت، کئی لفظ ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہم ڈر کرتے ہیں، لیکن سب میں فرق ہے. خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں خوف کے ساتھ ساتھ تعظیم بھی ہو. آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، ڈر گئے فطری طور پہ، لیکن سانپ کی تعظیم نہیں کرتے. جو مشرکین ہیں وہ کرتے ہوں گے. تو یہ ڈر فطری ہے، نیچرل ہے. کسی جانور سے ڈر گئے، تیز آواز سے ڈر گئے، اس میں تعظیم نہیں ہے. لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی تعظیم ہوتی ہے. اور اللہ کا ڈر مخلوق کے ڈر کی طرح نہیں ہے. اللہ کا ڈر دل میں تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں عظمت و کبریائی کا وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے نقصان پہنچانے اور پکڑنے کی وہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ عبادت ہے ایسا خوف. اور اللہ کے خوف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ کسی سے بھی ڈریں گے اس سے دور بھاگیں گے، لیکن رب العالمین سے اگر ڈریں گے تو رب العالمین سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ دور جائیں گے. رب العالمین کا ڈر اگر کسی بندے کے اندر ہو تو رب سے بھاگ کر رب کی پناہ میں ہی جائے گا، کیونکہ رب کے عذاب سے رب ہی بچائے گا. یہ خصوصیت ہے کہ رب سے بھاگ کر رب کی جناب میں پناہ ملتی ہے. اسی لیے دعا سکھائی اعوذ بعظمت، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت. یاد کرنا چاہیے، بڑی شاندار جاندار جامع دعا. سجدے میں کرتے تھے کبھی کبھی آپ. میں تیری رضامندی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. پہلا جملے کا ترجمہ، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری رضا کے، یعنی تو مجھ سے خوش ہو، اس کو ذریعہ بنا کر تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی تو ہی خوش ہو کے تو ہی اپنی ناراضگی سے بچا. واعوذ اللہم انی اسألک اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا میں اس تذکرے میں وقت نہیں ہے، واپس آتا ہوں. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ حاصل کرے گا جو خشیت رکھتا ہے. تھوڑا سا رک کے دو چار تھوڑی سی وضاحت. سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والی آیت ہے نا، اس سے پہلے ہی آیا ہے وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذکرہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہاں کہا سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے خشیت رکھتا ہے اس کو وہ نصیحت قبول کرے گا. دونوں کو ملائیے. ایمان والا اللہ سے ڈرے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا اسی کو نصیحت کام کرے گی. اس کا معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو سننے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک وہ جو اس کو سنتے تو ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ نصیحت نہیں لیتے. ہم کس میں ہیں؟ غور کیجئے. قرآن حدیث سن کے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کچھ لوگ نظریاتی طور پر مانتے ہیں کہ ہاں ہم مان رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارے علماء، ہمارے پیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ہم وہ مانیں گے. قرآن حدیث ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. آپ ایسا مان رہے ہو ایسا بول کر. جب آپ ایسی بات کہتے ہو ہمارے امام کو زیادہ معلومات تھی اس لیے ہم حدیث نہیں مانیں گے. حدیث آ گئی اس کے بعد اگر یہ جملہ کہہ رہے ہو آپ، مسلک وسلک کنارے رکھیے، یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے.
ایک حنفی ہے، ایک شافعی ہے، اس کے سامنے ایک حدیث آتی ہے، صحیح ہے، محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے جواب دیتا ہے، اور ہمارے سماج میں جواب دیتے ہیں یہاں ٹھیک ہے حدیث ہے ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول، لیکن میرے امام کا قول نہیں ہے اس لیے میں نہیں مان سکتا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ غور کریں، یہ جہالت ہے، شراب نوشی، اور اس پر آپ روک لگا رہے ہیں، اور ابھی یہی نہیں پتا کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں. امام کا درجہ بڑا ہے یار، امام کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن میں اللہ نے کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے اور عذاب علیم سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا. امام کے بارے میں کوئی ایسا فرمان ہے؟ آپ نے حدیث رد کر دی اس کا گناہ ملے گا، یہ قرآن حدیث کی سینکڑوں دلیلیں ہیں. لیکن آپ نے اگر کسی انسان کا، کسی امام کا، کسی شخصیت کا قول رد کر دیا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات کو چھوڑ دیا حدیث کے سامنے، تو آپ کو کوئی پکڑے گا؟ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے، نہیں پکڑ ہوگی. اتنی سمپل سادی بات ہے لیکن لوگ نہیں مانتے. جب یہ نہیں مانتے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا، یہ عادی کیسے مان لے گا؟ وہ صحابہ تھے جن کے دل میں اللہ کے رسول نے عقیدہ اور توحید کو بسایا تھا، اللہ کی خشیت تھی. تو جب قرآن کی آیت کا پتہ چلا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا تو جو منہ میں تھی وہ بھی ڈال دی باہر، جام اور سبو کو توڑ دیا، مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا. یہ ہمارے یہاں ہے؟ نہیں ہے. ہوگا؟ نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب صحیح عقیدے کی پروان چڑھ جائے. اللہ کا مقام، رسول کا مقام سمجھایا آپ نے، یہی نہیں سمجھایا. رسول سے محبت کے ترانے اور نعرے لگاتے ہو لیکن رسول کی محبت کے تقاضے کو نہیں سمجھتے. اتباع رسول کا جو مقام ہے مخلوق میں اللہ کے بعد کائنات میں کسی ہستی کا نہیں ہے. آپ کا قول آ جانے کے بعد کسی کی بات، یہ صرف روئے زمین کا اہل حدیث مانتا ہے. اس لیے اہل حدیث سے زیادہ رسول کی محبت کسی میں نہیں ہے. لکھ لیں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں. جب آپ یہ ماننے لگو گے کہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو میں اپنے پیر کی، بزرگ کی نہیں مانوں گا، تو آپ کی محبت سچی ہوگی، ورنہ آپ جھوٹے ہیں. رسول سے محبت نہیں کرتے آپ. یہ پہلے جگایا جائے. یہ کب جاگے گی؟ یہ قرآن نے کہا. نصیحت کون قبول کرے گا؟ جس کے دل میں خشیت ہے، جو ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرنے کی صلاحیت جس میں ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جس کو آپ نصیحت کیجئے، جس کے دل میں نرمی ہے، اللہ کے علم کے مطابق اس کا دل ہدایت اور ایمان کو قبول کرنے کے لائق ہے، وہ ہدایت پائے گا، وہ مومن ہوگا اور آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. آپ کو کرتے رہنا چاہیے. اب خشیت، میں نے کہا دو جملہ یہاں. اللہ کی خشیت اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ یہ علم سے آتا ہے. وقت ہوتا تو میں اس پر تھوڑی وضاحت کرتا، لیکن یہ نقطہ آپ چند جملوں کو سن کر اس پر غور کیجئے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن و حدیث میں ہے. سورہ فاطر کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بہت بار سنی ہے. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مرزا انجینئر ہو، اس کے گرگے یہودی اور رافضی ہوں، یا پھر ہمارے تحریکی حضرات ہوں جو وقت کے خارجی ہیں، ہاں سید قطب اور ان کے اعلی اولاد، یا ہمارے یہاں کے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا نشانہ علماء کرام ہوتے ہیں، خاص طور سے علماء اہل حدیث. قرآن و حدیث کو ماننے والی جماعت، سعودی عرب اور دوسرے لوگ جن سے حق کی خدمت ہو رہی ہے، وہ سب سے زیادہ نشانہ. دنیا کا ہر باطل پرست، ہر ناحق اہل حق سے بغض رکھتا ہے. ہر کافر طبقہ، ہر بدعتی گروہ اہل حدیث پر تنقید کرے گا، الزام لگائے گا، ان کو الٹا سیدھا بولے گا، نفرت کرے گا. یہ میں نہیں، علماء سلف نے لکھا ہے. ہر باطل، وہ فطری تقاضا ہے. تو کہا کہ جو ڈرے گا، اور خشیت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس آدمی کے دل میں جتنا علم ہوگا، عالم صرف وہ ڈگری والے نہیں ہوتے. بہت سارے امام بخاری وغیرہ کے زمانے میں ڈگری کا یہ سسٹم نہیں تھا. تعلیم کے جو بھی ذرائع ہیں اس سے اگر قرآن و حدیث کو سیکھا ہے، صحیح تعلیم حاصل کی ہے، توحید کو، اللہ کے اسماء و صفات سے اللہ کی معرفت کو سیکھا ہے، تو جتنی اللہ کی معرفت ہوگی، جتنی توحید مضبوط ہوگی، آخرت پر اور ایمانیات پر جتنا یقین ہوگا، آدمی اتنا زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا اور اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. من یخشی میں داخل ہوگا، اتنا بڑا ایمان والا مومنین میں سے ہوگا. اور جس کے اندر یہ جتنی صلاحیت ہوگی وہ قرآن و حدیث کو اتنا مانے گا. اللہ کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، سر جھکا دے گا. صحابہ کرام میں یہ بدرجہ عتم تھا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ
نصیحت قبول کرنے والے جو خشیت رکھتے ہیں، خشیت والے وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں. لہذا آپ اصلاح سماج اور اصلاح معاشرہ کرتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو علم سکھائیے، ان کے ہاتھ میں موبائل کم دیجئے، قرآن حدیث زیادہ سنائیے، قرآن اور حدیث کے طریقے بتائیے. اگر وہ سیکھ نہیں سکتے، آپ یاد نہیں کرا سکتے، تو ان کے سامنے عمل کیجئے وہ اعلیٰ جو قرآن و حدیث کا ہے. بچہ نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو نقل کرنے لگتا ہے. ایسے بہت ساری سنتیں ہیں جس کو آپ عمل کر کے دکھا کے اپنے گھر میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو بچوں کو علم صحیح دے وے، عقیدہ صحیح دے وے. لیکن ہمارے ہاں جب علماء عقیدہ نہیں جانتے، قبر پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں، بدعت کو فروغ دے رہے ہیں، مجلس میں کہتے ہیں کہ 15 شعبان معلوم ہے کہ بدعت ہے، لیکن کیا کریں، بولیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے، یہ علماء کی بات بتا رہا ہوں. اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ہوش آئے، غور کریں، تحقیق کریں، میری بات غلط لگ رہی ہے تو معلومات لے لیں کہ اللہ کا ڈر کہاں ہے. اس لیے نصیحت قبول نہیں کر رہے تو بدعت کو ہم اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں، شرک کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو شراب نوشی ختم ہو جائے گی، خودکشی رک جائے گی، قتل کا اقدام، آپس کے جھگڑے، سود خوری جو ہمارے سماج کو ناسور کی طرح چاٹ رہی ہیں، اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر رہی ہیں، اور اللہ کے مختلف عذاب ہم کو گھیر رہے ہیں، دشمن ہم پر مسلط ہو رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے. یہ سلسلے نہیں رکیں گے اگر ہم نے عقیدے کو درست نہیں کیا، بدعات کو، خرافات کو صاف نہیں کیا، تو ایمان نہیں آئے گا. ایمان نہیں آیا، اللہ کی خشیت نہیں آئے گی. اللہ کی خشیت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت یہ فذکر والی کام نہیں کرے گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، لیکن اس سے بچے گا، دور رہے گا. نصیحت سے دور کون رہے گا؟ جو بدبخت ہے. اشقا شقی سے ہے، بہت بدبخت، جس کی قسمت ہی پھوٹی ہے اور وہ دل سے اتنا برا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بدبختوں میں لکھ دیا ہے. وہ توفیق سے، ہدایت سے محروم ہے. وہ اس سے دور رہے گا، نصیحت نہیں لے گا. یہ بدقسمت لوگ ہیں جو علماء کی دلیلوں بھری بات کو نہیں مانتے. ہاں، مرزا جیسے لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو جو ہے ان کو صحیح لگ رہی ہے، اور قرآن و حدیث کی باتیں قابل قبول نہیں لگتی، سمجھتے نہیں ہیں لیکن بحث کرتے رہتے ہیں. وہ اشقا نہیں تو اور کیا ہے. تو جو ہے اس سے بچے گا کون؟ جو شقی ہے. ہاں، اب جب جو شقاوت لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت و تبلیغ کریں، پھر بھی وہ ابو جہل یا ابو لہب کے نقش قدم پر رہتا ہے. نبی نے جب ان کو ہدایت نہیں دی، اگر آپ سمجھا رہے ہیں کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹینشن مت لیجئے. جن کو اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ملی تو نبی کی دعوت سے بھی وہ لوگ سدھرے نہیں. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. یہ اشقا کون ہے؟ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں. نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھڑکایا ہے. اللہ کی جلائی اور بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک گھسے گی. ہاں، آگ کی چادر، آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا، آگ کا ٹینٹ، آگ کا لباس، اوپر سے آگ، اندر تک آگ گھسے گی. دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید. وہاں اللہ نے آگے کہا کہ یہ نار کبریٰ میں جائے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تصور کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن ہم نصیحت قبول کرنے کے موڈ میں ہے کیا؟ پھر وہ آگ میں جب جائے گا تو پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، نہ موت آئے گی نہ زندہ رہے گا. کچھ لوگوں نے شیخ محمد جونگ علی کے ترجمے میں نے دیکھا کہ وہ حالت نظام میں رہے گا. میں اس کو صحیح نہیں سمجھا، واللہ عالم، مجھے صحیح نہیں لگا. یعنی اس کی جو مذمت والی کیفیت ہے نا وہ نہیں آتی اس میں. وہ زندہ رہے گا اس طرح سے کہ جلنے کی وجہ سے، مطلب اس کی سانسیں چلے گی، ختم نہیں ہوگا کوئلہ ہو کے، سانس زندہ رہے گا. لیکن زندہ رہنے کے بعد جلنا، مصیبت جھیلنا اور موت کی کیفیات کا جو دنیا میں تصور ہوتا ہے، یہ کس وجہ سے آدمی مر جاتا ہے، ان چیزوں کا اس پر مسلط ہونا ایسا ہوگا کہ وہ موت کی طرح ہوگی. موت کی ساری چیزیں ہوگی لیکن زندہ رہے گا. تو نہ مرے گا نہ جیے گا، دونوں چیزیں نہیں رہے گی اور دونوں چیزیں رہے گی. قرآن نے کہا سورہ ابراہیم میں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے موت اس کو آئے گی.
بعض علماء نے کہا کہ اس کے پور پور سے آئے گی. بعض علماء نے کہا کہ بال بال جو مسامات ہیں ہمارے جسم میں, ایک ایک بال سے اس کی موت آئے گی. وما هو بمیت, لیکن وہ مرے گا نہیں. ہاں, موت کو پکارے گا. لا یقضى علیہ فیموت ولا یخفف من عذابها. ہاں, کہ نہ اس کی موت آئے گی کہ وہ مر جائے, نہ اس کا کام تمام ہوگا کہ وہ مر جائے, نہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. یہ جو آگے اللہ نے کہا ہے نا کہ جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا, ان جملوں سے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہم کو لوگوں کو ڈرانا ہے, اصلاح کرنی ہے, تو یہ چیز جس کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں یہ ایمان مضبوط کیا جائے کہ اللہ کی جہنم تیار ہے جو بہت بھیانک ہے, وہاں کا عذاب بہت سخت اور شدید ہے. یہ آپ کی عقلی زبان درازیاں اور یہ الٹی سیدھی باتیں دھری کے دھری رہ جائے گی. ابھی گرفتار ہو کے جیل میں جاؤ گے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. جہنم میں جو جائے گا وہ اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو علیم و قدیر کی ذات ہے, وہاں کوئی بچانے والا نہیں. یہاں تو ہیں بہت سارے. تو اللہ رب العزت ہمیں بچائے. تو یہ جو ہے جہنم ایسی ہے, اور شقاوت والا, برائی والا اس جہنم کا ایندھن بنے گا جہاں موت نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا. یہ ڈر آپ پیدا کریں گے تو خشیت آئے گی, ایمان آئے گا اور نصیحت قبول کرے گا. اصلاح سماج اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے سے رک جائیں, نشے سے رک جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے سے رک جائیں, جو بغض, حسد, جلن, قتل, چوری, ہاں, لوگوں کو اپنا ماتحت بنانا, لوگوں کے مال کو ناحق چھین لینا, بھائی کا حق مارنا, بہن کا حق مارنا, ایسے بہت سارے گناہ. میرے پاس جو کاغذ ہے میں نے اس میں گناہوں کی قسمیں بھی بیان کرنا چاہا تھا لیکن اب موقع نہیں ہے. الگ الگ قسم کے گناہ ہیں, لوگ الگ الگ کیٹیگری کے ہیں. کوئی شاہی مزاج کا ہے تو وہ شاہی انداز کا, کوئی شیطانی مزاج کا, کوئی جانوروں کی مزاج کا, اور کوئی نفسانی خواہشات کا غلام ہے. یہ 4 قسم کے گناہ ہیں. آج ہر قسم کا گناہ ہمارے عام ہے. ان گناہوں کی روک لگانے کے لیے بنیادی چیز ہے ایمان, اور اس ایمان میں ایک یہ ہے جس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے جو ہر جمعہ کو پڑھی جاتی ہے کہ وہ جہنم بڑی آگ ہوگی, ہاں, اس میں ڈالا جائے گا جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا. یہ ناکام ہونے والوں کی بات ہے کہ نصیحت نہیں قبول کی تو وہ شقاوت ہے. اب جو فائدہ اٹھاتا ہے نصیحت سے اس کا کیا حال ہوگا؟ قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو کہ صفائی اختیار کرتا ہے. تزکا تزکیہ کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے شرک سے, توحید کو اختیار کرتا ہے. تزکیہ کرتا ہے یعنی صفائی کرتا ہے بدعت و خرافات کی, سنت کو مانتا ہے. تزکیہ کرتا ہے حرام چیزوں سے حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہے. تزکیہ کرتا ہے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے برے اخلاق سے, برائیوں سے, بدزبانیوں سے, ہر قسم کی ان چیزوں سے جو اللہ اور رسول نے منع کیا, ناپسند کیا, ان سے تزکیہ کیا یعنی صفائی کیا. تو ہم اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں سماج کی, ہاں, ہمارے شہر میں یہ ہر جگہ ضرورت ہے اس کی شدید, بہت اچھی کوشش ہے, لیکن اس کوشش کو قرآن اور حدیث کے طریقے پہ کیجئے تو فائدہ ملے گا انشاءاللہ, برکتیں آئے گی. تو کامیاب وہ ہوا جس نے شرک, بدعت, خرافات سے پاک صاف ہو کر توحید اور سنت کو قبول کیا, برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا. وہ کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, کوئی ایرا گہرا نہیں, رب العالمین فرما رہا ہے. ہاں, وذکر اسم ربہ فصلی. اور وہ شخص جو اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ کا ذکر وقت نہیں ہے, ایک جامع تعبیر ہے. اللہ کا ذکر ایک تو وہ بھی ہے جو ہم کو اذکار بتائے گئے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت پر عمل کیا جائے. یہ اس کا جامع معنی ہے. اب اللہ کا ذکر کو سمجھ کر پڑھیں اس کے تقاضوں کے ساتھ تو بہت فائدے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ایک آدمی اوپر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, ہاں, مزار کے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے اور نیچے ایک مزار پہ سجدہ ہو رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور نیچے جو ہے دوسرے کی شرک ہو رہا ہے اس کلمے کے خلاف. تو اس کو لا الہ الا اللہ کا فائدہ ملے گا کیا؟ ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, لیکن معاملات جب ہوتے ہیں میں بڑا ہوں, میری بات نہیں مانا, کیسے دے دوں حصہ بہن کو, کیسے اس کا حق دے دوں, شریعت کہہ رہی ہے میں کیسے دے دوں. تو اللہ اکبر آپ نے جھوٹ بولا. آپ اللہ کو بڑا نہیں مانتے, اپنے آپ کو بڑا مانتے ہو. اللہ کی شریعت اور رسول کی بات نہیں مانتے, اپنی شریعت چلاتے ہو. ہاں, غور کیجیے آپ کہ یہ ذکر کے فائدے ہیں. اور اہل علم نے, علامہ ابن قیم نے 100 سے زیادہ ذکر بتایا. ذکر کا فائدہ, ذکر کا فائدہ, دلوں کو اطمینان ملتا ہے, قرآن کی آیت ہے, شیطان بھاگتا ہے, رزق میں برکت, عمر میں برکت, ہاں, اللہ کے عرش کا سائے میں ملے گے, جنت میں داخلہ ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہ کی سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے اور ڈھانپتی ہے اس کو. یہ سب ذکر کے فوائد ہیں. تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اب یہ تو سبحان اللہ, الحمدللہ اور جو اذکار بتائے ہیں, اب ہمارے ہاں اس میں بھی بدعت,
1,00,000 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اتنے گناہ معاف. یہ اصلاح سماج اور معاشرہ والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں 1-2 منٹ اور, ہاں, کہ یہ ایک طرف شراب نوشی, خودکشی اور اس سے روک رہے ہیں, لیکن میں ایسا مانتا ہوں, اگر کسی کو اختلاف ہو تو ہو, یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے سماج میں برائیوں کی ایک وجہ غلط دین اور غلط فضائل ہے. بتانا ہے لوگوں کو, بتایا ہے کہ اگر آپ نے فلاں ذکر کر لیا, 2 رکعت فلاں ٹائم پڑھ لی, یہ ذکر کر لیا, تو اتنے 1000 فرشتے قیامت تک آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے. تو آدمی کے دماغ میں یہ آتا ہے جب فرشتے اتنے لگ گئے ہیں, میں نے کئی مرتبہ کیا ہے, ایک دفعے کی یہ فضیلت ہے, تو میں تو کتنا بھی گناہ کروں فرشتے معافی مانگ لیں گے, ختم ہی ہو جائے گا. تو اب بہن کا حصہ مار لوں, لوگوں کا حق مار لوں, مارواڑی کا پیسہ ضبط کر لوں, پک پھنی میں چوری کروں, ہاں, ڈنڈی ماروں, دودھ میں پانی ملاؤں, سونے میں پیتل ملاؤں, ہاں, کچھ میٹر کم کپڑا دوں, اور یہ سب گناہ کرتا رہوں, سود بھی آج کا لین دین کرتا رہوں, دھوکہ دو, غیبت چغلی کروں, لوگوں کی عزتوں سے کھیلوں, 2 رکعت پڑھوں گا اتنی فضیلت ہے, فلاں دعا پڑھوں گا اتنے فرشتے میرے لیے دعا پہ لگ جائیں گے, سب معاف ہو جائے گا. یہ صحیح دین نہیں ہے. روایتیں ضعیف ہیں بہت ساری اس قسم کی, اگر صحیح بھی ہیں تو یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے فضیلت پر عمل کیا تو دوسروں کا حق بھی معاف ہو جائے گا. قیامت کے دن وہ مفلس والی حدیث ہے, کون مفلس ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں, جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. کہا نہیں, قیامت کے دن نماز روزہ یہی فضیلت والے کام لے کے آئے گا. بدعت ہے تو وہ تو پہلے ہی سے گناہ ہے. اگر بدعت والا قرآن کی تلاوت ہے, دعا ہے, تو وہ تو پہلے ہی رد ہو جائے گی, گناہ ہے وہ. اور اگر نیکیاں بھی ہیں تو نماز روزہ حج زکوٰۃ جو لائے گا نا, وہ حقداروں کے حق کے حساب سے اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائے گی. اس کی نیکیاں, آپ کی نیکیاں ختم ہو جائے گی, پھر اور بھی حقدار باقی رہیں گے, تو ان کے حق کے حساب سے ان کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث کو میں نے شارٹ میں بیان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ان میں شامل ہوں. تو یہ جو فضائل غلط بتائے, میں یہ عرض کر رہا ہوں, غلط فضائل بنائے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج ہمارے شہر میں جیسے یہ شراب اور خودکشی اور اس کی باتیں کر رہے ہیں, گھر گھر میں جتنے بڑے گھر ہیں, بہت کم ایسے ہوں گے جہاں حصے بکرے ایمانداری سے ہو گئے. ہاں, یہ نمونے کی اور خبر بنانے کی بات ہے. بعض گھروں میں اگر میت کے دوسرے دن حصہ بکرا ہو گیا سنت کے مطابق, اسی دن ہو گیا, ایسا کم ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے جو بڑے ہیں مدرسے کے, ان کے یہاں ہوا, ان کی والدہ کا انتقال ہوا, دوسرے دن بھائی بہنوں نے حصہ بانٹ لیا. ہمارے یہاں 2-2 3-3 پیڑھیاں گزر گئی ہیں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. جس کے قبضے میں جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کمزور جو ہے بھیک مانگے پر مجبور ہے, در در بھٹک رہا ہے, کروڑوں کی پراپرٹی ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں, مزدوری کر رہے ہیں. جب آپ دوسروں کا حق ضبط کر رہے ہیں تو حکومت آپ کا حق دے گی کیا؟ مت روئیے کہ ہم پر ایسے حکمراں مسلط ہیں جو ایسے قانون بنا رہے ہیں. ہماری معیشت جو تباہ ہو رہی ہے, مندی کا شکار ہے, پریشان ہے, بے روزگاری ہے, یہ آپ کے کرنی کا نتیجہ ہے. آپ جو کر رہے ہیں, آپ کے اعمال آپ کے عمال ہیں, آپ کے حاکم آپ کے عمل ہے. یہ علامہ ابن قیم کی تفسیر میں بات ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آپ اگر ظلم کر رہے ہیں اپنے سے نیچے پر, تو آپ کے اوپر اللہ مسلط کرے گا آپ سے بڑے ظالم کو. اور وہی ہو رہا ہے. ہماری جماعتوں میں ظالم ہے, مدرسوں میں ظالم ہے, مسجدوں میں ظالم ہے, سماج میں ظالم ہے, کارخانوں میں ظالم ہے, گھروں میں ظالم ہے. جس کو جہاں قوت ہے, جس کو گناہ کا جہاں جو موقع مل رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو آپ کے اوپر والا کیوں نہیں کرے گا؟ ہاں, بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح کریں تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. آخرت کا ڈر, تزکیہ, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو دلوں میں اترے, زبان پہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ, اور یہ الٹے سیدھے غلط فضائل نہیں. اور یہ فضائل سے اگر گناہ معاف بھی ہوں گے تو گناہ صغیرہ معاف ہوں گے. سارے محدثین کہتے ہیں فرشتے دعا کریں یا کوئی دعا کرے, یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور جس نے اللہ کے رب کا, اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. نماز رأس العبادات ہے. ہاں, غیر مسلم سازش کے تحت ہماری بچیوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ہاں, اور ہمارے بچے جو ہے گھنٹوں جو ہے ٹی وی اور موبائل پر بیٹھ کر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ان کے دین کو, اخلاق کو تباہ کر رہے ہیں. موقع ہوتا تو ہم یہ بات کرتے کہ انٹرنیٹ اور ان چیزوں کے آج کتنے نقصانات ہو رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا مؤثر ہے جو ہمارے سماج کے بگاڑ کی وجہ ہے. اگر ہم اصلاح سماج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی توجہ دینا چاہیے. بل تؤثرون, اگلی آیت ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول کر
دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اصلاح کرنا ہے تو لوگوں میں یہ مزاج پیدا کیا جائے کہ یہ دنیا کتنی بھی عظیم ہو جائے، مرنا ہے ہم کو۔ بعض سلف کا قول ہے کہ سوچو اگر دنیا پوری کی پوری سونے کی ہوتی اور فنا ہونے والی، اور آخرت پوری کی پوری مٹی اور ٹھیکرے کی ہوتی اور قائم رہنے والی، تو بھی ہمیشہ رہنے کی وجہ سے آخرت ترجیح کے لائق ہوتی۔ اگر وہاں کنکر اور دھول ڈھپے ہوتے لیکن ہمیشہ رہنے کی گارنٹی، اور یہاں سونا چاندی رہتا لیکن فنا ہونے کی گارنٹی، اور ہم دیکھ رہے ہیں، تب بھی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا صحیح ہوتا، عقل کا تقاضا ہوتا۔ تو اب سوچئے کہ آخرت سونے چاندی مشک و عنبر کی ہے اور اس میں کوئی کمی جھول نقص نہیں ہے وہاں کی زندگی میں، اور دنیا جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، دھول مٹی والی ہے، پریشانیوں والی ہے۔ اب جو شخص دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو فراموش کرتا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری برائیوں کی نصیحت قبول نہیں کرنے کی، کفر و ایمان، ضلالت، خودکشی، شراب نوشی، دوسروں کے حقوق اور اموال پر ڈاکہ ڈالنا، ان کا حق چھیننا، یہ سارے گناہ کی بنیادی وجہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ آج ہمارے یہاں بھی دنیا کی زندگی کے اس کے مظاہر دیکھ لیجئے، شادی بیاہ دنیا کی بنیاد پر، ہاں، نوکری دینے کے لیے نوکری لگانے والا رشوت دیتا ہے، لینے والا جو تعلیم کا بہت بڑا وہ بنا ہوا ہے خدمت گار، وہ رشوت لیے بغیر جو ہے نوکری نہیں دے رہا ہے، رشوت لیے بغیر داخلہ نہیں دیتا۔ ڈاکٹر جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹیچر اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، جنت اور جہنم دوسری نمبر کی چیز ہے۔ نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، لیکن آخرت بہتر ہے، سب سے بہتر، وہ ابقیٰ اور قائم رہنے والی۔ ابھی میں نے جو قول کہا اس کو اس تفسیر سے جوڑ لیجئے، ہمیشہ رہنے والی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ۔ یہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہر مذہب اور شریعت کا حصہ رہی ہے، جو ہمارے کام کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہر شریعت میں رکھا کہ انسانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کی مدد سے دنیا میں بھی جو فتنے اور پریشانیاں آ رہی ہیں ان سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری طاقت میں ہے، اور آخرت میں بھی رب العالمین، قبر میں، برزخ میں اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر غفور رحیم۔